10 منٹ متوجہ رہو، پھر بعد میں آج کی شب میں جتنا درود پڑھو گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ کیا پتہ، میں نے جمعہ میں کہہ دیا تھا کہ ایڈوانس عبادت اسی کے کام آتے ہیں جو فرضیات کو ادا کرتے ہیں، شاید اسی لیے کوئی آیا نہیں کہ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں، جو رات جاگ کے رات کالی کر کے کھائے پائے تھے۔ تو جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ لوگ گدھے کو ہاتھ لگا کر آئے نہیں ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی سی کیا فضیلت ہے ایسے جگہوں کی، ایسی راتوں کی عبادت کرنے کی، وہ سماعت کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں گھر کی بولی ایک بھی نہیں بولوں گا، سب قرآن و حدیث کے ثبوت سے ہوں گے، جس کے دل چاہے جب پوچھے، انشاءاللہ ساری کتابیں یہاں موجود ہیں، انہی کتابوں میں سے بولوں گا جو یہاں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرنی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا، تم میری شکر ادا لاؤ ناشکری مت کرو۔ فاذکرنی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تجھے یاد کروں گا۔ واشکر لی ولا تکفرون، اور میرے لیے شکر ادا کرو ناشکری مت کرو۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، بسا اوقات انسان نیندوں میں بھی بولنے لگتا ہے۔ تو وہ ذکر اگر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے نیندوں میں تو وہ فطرت سے خارج چیز ہے، وہ چاہ نہیں رہا تھا، انچاہا ہوا ہے، اس کی طبیعت میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ اللہ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجیے، فاذکرنی، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں۔ جو تنہا یاد کرتا ہے اپنے گھروں پر، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ یار مسجد تو نہیں گئے، امام صاحب نے بولا تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ میں، یا ایسے بھی پنج وقتہ نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ یہ رات نہ جاگیں، اس لیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اپنے اپنے گھروں میں جاگ رہے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ آج رحمت والی رات ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلایا ہے رحمتیں دینے کے لیے، اللہ کے نزدیک یہ فضیلت والی رات ہے، اس لیے کہ اور آپ لوگوں نے نہیں بلایا، اسی رات میں بلایا، تو اس رات میں کوئی خاص بات ہے۔ تو اس استثناء میں اگر وہ اس خواب و خیال میں اپنے گھروں میں اگر یاد کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کریں، لیکن اللہ فرماتا ہے جو جیسا یاد کرتا ہے، اگر کوئی فرد واحد اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ اس کو تنہا یاد کرتا ہے، اور جو اس طرح سے مجلس بنا کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کے لیے وہ نورانی جماعت کے فرشتوں کو عرش پر جمع کرتا ہے، پھر ان لوگوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ جن کے بارے میں اللہ عرش پر ذکر کرے کہ فلانا فلانا بندہ بیٹھ کر مجھے یاد کر رہے ہیں، دیکھو، پھر معمول کے مطابق جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے وہ فرشتہ بارش نہیں برساتا، جو فرشتہ بارش برساتا ہے وہ دھان میں سے اناج نہیں اگاتا، جو فرشتہ دھان میں سے اناج پودا اگاتا ہے، دھان اگاتا ہے، وہ فرشتہ موت نہیں دیتا، جو فرشتہ موت دیتا ہے وہ رزق نہیں دیتا، جو فرشتہ تسبیح بیان کرتا ہے وہ رکوع نہیں کرتا، جو رکوع کرتا ہے وہ سجدہ
نہیں کرتا، جو سجدہ کرتا ہے وہ قیام نہیں کرتا، جو قیام کرتا ہے وہ قرت نہیں کرتا۔ اللہ نے ہر ایک کام کے لیے الگ فرشتے بنائے۔ مثلا جو فرشتہ قبر پہ سوال کرتا ہے وہ ہمارا نیکی بدی نہیں لکھتا، جو نیکی بدی لکھتا ہے وہ ہمارے سے سوال جواب نہیں کرتا، جو سوال جواب کرتا ہے وہ پھر اور دیگر کام وہ قبض نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مقصد اتنا ہے کہ ہر فرشتے کا کام بٹا ہوا ہے، ڈفرینٹ فرینڈس ڈفرینٹ ورک، الگ لوگوں کے لیے الگ الگ کام۔ انہی فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو رب کائنات نے اس لیے پیدا کیا ہے، ان فرشتوں کا بس کام ہی یہی ہے کہ جاؤ پورے روئے زمین کو دیکھو، پوری کائنات کے زمین کو دیکھو کہ کون آدمی کہاں کیا کر رہا ہے، مطلب اللہ اس کے رسول کا ذکر کون کر رہا ہے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، مثلا آج ہم مسجد میں جمع ہوئے ہیں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گھروں میں میلاد کرتا ہے، کوئی اپنے کمرے میں میلاد کرتا ہے، کوئی درود شریف کی تلاوت کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی اور ذکر و اذکار کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے اللہ کو یاد کرنے کے الگ الگ طریقے اختیار کرتا ہے، اور آج کی شب نہیں ہر شب کو کرتا ہے۔ پھر یہ فرشتے دنیا سے جا کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب قدیر، ہم دنیا کی ایسی جگہ سے آ رہے ہیں جہاں پر چند لوگ ایک جگہ جمع ہو کر تیرا اور تیرے رسول کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں، کیا وہ لوگ مجھے دیکھا ہے؟ کہے گا نہیں، ان لوگوں نے آپ کو تجھے نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں بتاؤ، کیا ان لوگوں نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ وہ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ، ان لوگوں نے تیرے نبی کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ پھر فرمائے گا رب قدیر کہ اے فرشتے بتاؤ، کیا وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ اس کے رسول کا ذکر سے کیا فائدہ ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے نیکی ملے گا، جنت ملے گی۔ کہا کہ ان لوگوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا فرشتوں نے کہ نہیں، ان لوگوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر رب کائنات فرمائے گا کہ اے فرشتوں بتاؤ، کیا وہ لوگ اور کیا کہہ رہے تھے کہ جو لوگ اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں وہ لوگ نیکی حاصل نہیں کرتے ہیں، مرنے کے بعد میں دوزخ ہے۔ جو اللہ فرمائے گا کیا ان لوگوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، ان لوگوں نے دوزخ کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ رب قدیر فرمائے گا کہ اے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، جن لوگوں نے نہ جنت دیکھی ہے، نہ دوزخ دیکھی ہے، نہ میرے نبی کو دیکھا ہے، نہ مجھے دیکھا ہے، پھر بھی مجھ سے ڈرتا ہے، میرے نبی سے محبت کرتا ہے، جنت کی چاہ رکھتا ہے، دوزخ سے معافی مانگتا ہے، دوزخ سے پناہ مانگتا ہے۔ فرشتے تم گواہ بن جاؤ، جو لوگ مجھے یاد کر رہے تھے فردن فردن یا ایک جمعیت پر، ان تمام کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ یہ جگہ گناہوں کی معافی کی جگہ ہے۔ ہمیں عقل کے مارے نہیں ہیں کہ ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ راتوں کو اپنی نیند خراب کر کے اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی فضیلتیں بڑی ہیں۔ میں نے جو وہ بات کہی تھی وہ اس لیے کہی تھی، بے عمل ہونے کے لیے نہیں، باعمل ہونے کے لیے۔ باعمل کا مطلب ہر وہ کام جو ہمارے لیے فائدہ پہنچائے۔ دنیا کے جتنے بھی حاجی ہیں، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ لوگوں نے کبھی اپنی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں؟ گناہ کرنے کے بعد حاجی بنتے، یہ محاورہ ہے، ہم تو ایسی ارادہ اور زبان نہیں۔ گناہ کرنا الگ فعل ہے، گناہ پر ڈٹے رہنا یہ شیطانی فعل ہے۔ گناہ سے معافی مانگنا، تلافی کرنا، توبہ استغفار کرنا یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر دنیا میں کوئی گنہگار نہ ہوتا تو اللہ کا نام غفور الرحیم ہے، وہ اسے معاف کرتا۔ دنیا میں لوگ اگر گناہ نہ کرتے تو اللہ کا نام ستار ہے، وہ کس کی عیب کو چھپاتا۔ میرا یہ کہنے کا مقصد یہ قطعی نہیں ہے کہ گناہ کو اللہ کا،
اس لیے کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ذرے ذرے کی پکڑ ہوگی۔ معاف کر دے تو اس کی رحمانیت ہے، کریمیت ہے، اس کی غفوری ہے، نہ کرے تو قہار بھی ہے، جبار بھی۔ خصوصاً آج کی شب رحمت والی شب ہے، اس رات کو کثرت سے درود پڑھیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی لوح محفوظ پر پہنچے، لوح محفوظ سے قدم آگے بڑھانا چاہا، سدرۃ المنتہا سے آگے لوح محفوظ، لوح محفوظ سے آگے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے بعد میں عرش لامکا، اس لامکا کے لیے قدم بڑھانا چاہا تو آواز آئی کہ رسول اٹھ چلے۔ وجہ کہ ابھی آپ کے صدیق اکبر آپ پر درود پڑھ رہے ہیں، صدیق اکبر کی درود کے لیے اللہ کے نبی کو وہاں پر رکھا تھا۔ یہ بھی بات آپ لوگوں نے سنی کہ جیسے ہی لامکا پر پہنچے تو ان کو وہاں پر کسی کے چلنے کی آہٹ آئی، کس کی؟ چلنے کی، چپل کی کھڑک کھڑک آواز آئی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ بلال حبشی ہے جو یہ واقعہ معراج کسی اور نبی کو میسر نہیں ہوا سوائے مصطفیٰ کے۔ کیسے اللہ نے اپنے حبیب کو دیدار کرایا؟ کچھ جماعت والوں نے بخاری کی ایک حدیث کا، مسلم کی ایک حدیث کا نچوڑ نکال کر پوسٹر چھپوا کر آج کل دیواروں میں لگانے لگے، جو یہ کہے، پوسٹر کا عنوان کیا ہوتا ہے کہ جو یہ کہے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، جو یہ کہے کہ نبی کو اللہ نے دین میں کوئی چیز چھپانے کا حکم دیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تیسرا، جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی کہ مختار کائنات ہے، مختار کل ہے، وہ جھوٹا ہے۔ یہ تین بات کا عنوان بنا، اور وہ ابھی جو نیا فرقہ عروج پر ہے ان فرقوں کی یہ حرکت ہے۔ ہاں، دیدار خدا بندی پر صحابہ کرام سے ہی اختلاف ہوتا ہے۔ کچھ صحابیوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنا دیدار کرایا، کچھ کا کہنا ہے کہ دیدار نہیں کرایا۔ کہاں سے اختلاف ہے؟ لیکن اکثریت کا یہی قول ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دیدار کرایا۔ اس میں قرآن کی آیت بھی دلیل ہے، 15ویں پارے کی وہ میں آیت جمعے میں پڑھا تھا، ابھی جو میں آیت پڑھا قابہ قوسین او ادنا، قابہ قوسین اسی کو بولتے ہیں لامکان عرش بلا پر، قابہ قوسین او ادنا کہ جب نبی چاہے قریب ہونے کی، اس کا معنی کیا ہے کہ جب نبی چاہا کہ رب کا قریب ہوں، رب کے قریب ہونا نبی چاہے تو میں اس کا اور قریب ہو گیا۔ کیسا قریب ہو گیا؟ کعبہ قوسین او ادنا کہ ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہا۔ قوس کہتے ہیں تیر کو، کمان کو۔ اب اس مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کمان میں ایک دھاگا باندھا جاتا ہے اس رخ سے اس رخ تک، اور اس کے بیچ میں جو لکڑی یا ڈنڈا پھنسایا جاتا ہے اس کو تیر کہتے ہیں۔
قوسین، ان دونوں کے بیچ میں اگر اوپر نیچے ہوگا تو نشانہ صحیح نہیں ہوگا، سینٹر پوائنٹ ہوگا تبھی نشانہ صحیح جگہ پر لگے گا۔ تو اللہ کے نبی میرے قریب ہونا چاہتا، فرماتا ہے کہ میرا قریب ہونا چاہا تو میں اس کا قریب اور ہو گیا۔ کتنا قریب ہو گیا کہ اس رو سے دھاگا جب تک اس روپ پہ نہ آئے تب تک یہ قوسین نہیں بن سکتا، دھنوش نہیں بن سکتا، خالی وہ لکڑی رہے گی۔ اور جیسے ہی دھاگا بندھ گیا تو یہ دھنوش بن گیا۔ ایک تو یہ، دوسرا جب ہم پلاٹھی مار کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا گھٹنا مثل قوسین کے ہوتا ہے، دھنوش کی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی اتنا قریب ہوئے کہ دونوں کے گھٹنے آپس میں مل گئے، سٹ گئے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دونوں قوسین کے بیچ میں جو تیر ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے، وہ اتنا قریب ہو گئے کہ اتنا قریب ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب میں جس طرح سے تیر اپنے کمان سے نکلنے کے بعد دھنوش میں ہوتا ہے، قوس میں ہوتا ہے، ایسے ہی سینٹر میں ہو گیا، بیچ و بیچ میں ہو گیا۔ قرآن کی 2 آیتوں پر یہ استدلال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مروی بیان کرتے ہیں حدیث نبوی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ یرا اللہ محمد، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا۔ پوچھتے ہیں ایسا کیوں؟ کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ رأیت، تو میں نے دیکھا۔ پوچھا کیسے پایا؟ تو ہوا نور النور، نور ہی نور۔ سبحان اللہ۔ کیا تھا؟ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے جب طور پہاڑ پر رب کو دیکھنا چاہا تو طور پر اللہ نے اپنی تجلیات میں سے، تجلی کہتے ہی ہے نور، تجلیات میں سے ایک جھلک طور پہاڑ کے ایک پیڑ پر ڈالا تھا۔ اس جھلک کو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام برداشت نہ کر پائے، بیہوش ہو کر گر پڑے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ قریب سے اللہ سے، جو لوگ یہ کہتے ہیں، وہ جو 3 سوال، جو یہ کہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا وہ جھوٹا ہے، تو وہ ہمیں جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں، وہ صحابہ کرام کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ جو صحابہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے وہ قطعاً مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ایک سوال نکل گیا جن سے۔ دوسرا کہ مختار، اگر کوئی یہ کہے کہ نبی مختار ہے، نبی جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ جھوٹا ہے، اس کی دلیل اب سے کیجیے اسی معراج کے روز سے۔ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز دی، 50 وقت۔ کتنی دی؟ 50 وقت کی دی، اور 50 وقت کو کم کرایا۔ جمعے کی تقریب میں نے بتایا تھا کہ کم کراتا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے، اس کو کم کرو۔ کم کراتے 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 5 پہ لا کے اٹکا دیا۔ اللہ جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا کہ میری نبی کی امتی اتنا نہیں پڑھ سکتے؟ اللہ جانتا تھا، لیکن پھر کیوں دیا؟
اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نہیں جانتا تھا تو اللہ کے عالم الغیب ہونے پر شک، اور ایسا کرنے والا منقولہ، تو اللہ جانتا تھا لیکن پھر بھی دیا۔ تو کم ہمارے مصطفیٰ نے نہیں کرایا کہ ہماری امتی پر اتنی آیاں گزرے گی کہ وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہم تو 5 بھی نہیں پڑھتے تو 50 کیسے پڑھ لیتے؟ پھر تو ہم تو ابھی کہتے کہ یار نماز پڑھ سا تو کما سا کد کھلاواں کد ٹابر کیا پال سا، 5 میں یہ حال ہے تو 50 میں کہیں کہتے ہیں کئی کروں بھلے وضو بنا گھر آؤ پھر مسجد میں جاؤ بیٹھے رہو، نہیں ہو پاتا۔ پھر ہم جیسے اماموں کے لیے اور زیادہ دقت ہو جاتی ہے، 5 ہی نہیں پڑھی جا رہی، 5 میں ہی 1 منٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو 50 آدمی اس باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہوا امام صاحب سو گئے، غائب ہو گئے، بھاگ گئے، چلے گئے۔ 50 ہوتا تو پھر کیا کرتے امام صاحب؟ تو پھر سب کچھ اندر ہی رکھتے ہیں، نکالنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ثواب تو 50 نمازوں کا ملے گا، 5 نمازوں میں، لیکن کام کرایا کیوں؟ اور کرانا تھا تو دیا کیوں؟ تو اس کا جواب ہمارے نبی نے کم نہیں کرایا، کم کرایا کس نے؟ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ موسیٰ پر ہمارا ایمان ہے کہ موسیٰ بھی نبی ہے، لیکن وہ پچھلے نبی ہیں، نبی برحق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کم کرایا کہ آپ کی امتی نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ میں نے بنی اسرائیل کو آزما رکھا ہے، آپ جائیے اللہ سے کم کرائیے۔ موسیٰ علیہ السلام حیات ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں؟ حیات تو ہے نہیں، ظاہری دنیا میں تو نہیں ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا زیادہ محبوب ہے کہ ہمارے نبی زیادہ محبوب ہے؟ ہمارے نبی زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی اگر پیدا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ فلک ہوتی، نہ فلکیات ہوتے، نہ یہ خشک ہوتی، نہ یہ تر ہوتے، نہ یہ اب ہوتے، نہ یہ ابیارے ہوتے، نہ یہ گلی ہوتی، نہ یہ گلچرات ہوتے، نہ یہ کلیاں ہوتی، نہ کلیاں کے بہارات ہوتے، نہ یہ باغات ہوتے، نہ یہ سوغات ہوتے، نہ یہ موتی ہوتی، نہ یہ کرنیں ہوتے، نہ یہ چاند ہوتے، نہ سورج ہوتے، نہ فلک ہوتی، نہ فلکیات ہوتی، یہاں تک کہ زمین کے کچھ بھی شے نہ ہوتا، نبی نہیں ہوتے، یہ آسمان نہیں ہوتی، یہ فلکیات نہیں ہوتے، یہ فرشتے نہیں ہوتے، یہ چرندے پرندے درندے شجر حجر بساط کچھ نہ ہوتے، نبی کے ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہاں تک کہ نبیوں کو نبوت میرے نبی کی وجہ سے۔ تو نبی موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امتی اتنا پڑھ نہیں سکتی، آیاں گزرے گی، تو یہ غیب کی خبر ہے کہ یہ حاضر کی خبر ہے؟ اور غیب بھی کون سا؟ بیتا ہوا غیب نہیں، آنے والا، ہاں آنے والا، بھوت کال نہیں، بھوشیہ کال نہیں کر سکتی۔ تو ان کے کہنے پر کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رب قدیر ہماری امت نہیں کر سکتی، کچھ کم کرا دو، تو نبی معراج کے لیے گئے ہیں، خود گئے نہیں ہیں، رب نے بلایا ہے۔ جہاں پر آئے تھے لینے کے لیے ام ہانی کے گھر یا خانہ کعبہ میں، ان تمام روایتوں کو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی کا ذہن میں یہ سوال پیدا کرے کہ تم لوگ تو کہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو ام ہانی کے گھر سے گئے تھے، یہ دیکھو حدیث میں تو لکھا ہے، یہ کتاب میں تو لکھا ہے کہ خانہ کعبہ سے گئے تھے، گمراہ نہ کر، تو پھر یہ نہ سوچو کہ امام صاحب نے جھوٹ بولا تھا یا غلط بولا تھا۔ یہ تمام احادیث کے کتب میں ان تمام روایتوں کا ذکر ہے۔ اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر سے بھی کہیں روایت اپنے گھر سے ہے کہ ان کا گھر کا چھت پھٹا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے اور
اللہ کے نبی کالی کملی والا نبی چادر اوڑھ کر سو رہے تھے، تو جگاؤں کیسے، اٹھاؤں کیسے؟ یہ ام ہانی کی جو روایت ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر میں تھی، وہ اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اونچی مت کرو، نبی جس طرح سے بولے اس سے بھی اونچی آواز میں باتیں مت کرو، ایک آیت یہ ہے۔ دوسری آیت یہ ہے لا تدخلوا بیت النبی الا باذن، کہ نبی کے گھر میں بنا اجازت داخل نہیں ہو۔ تو اب اگر نبی اپنے گھر میں آرام فرما ہوتے، جبرائیل معراج کے لے جانے کے لیے اگر تشریف لاتے، تو یا تو نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتے یا نبی کو آواز دیتے، یا رسول اللہ آپ جاگ جائیے، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو نبی آرام کر رہے ہوتے، نبی کو آواز سے بلند تیز آواز میں بلانا پڑتا، جگانا پڑتا، اٹھانا پڑتا، تو ابھی نبی کے شان میں اس آیت کے خلاف ورزی کر جاتے حضرت جبرائیل، اس لیے حضرت جبرائیل نے اپنی آواز کو بلند نہ کی۔ اگر بے اجازت اگر یہ اعلان نہ کرتے، بلاتے نہیں، آواز نہ لگاتے، بلکہ وہ فرشتہ سے سیدھا ڈائریکٹ ان کے گھر میں گھس جاتے، تو بے اجازت نبی کے گھر میں گھسنے کا الزام لگ جاتا کہ جبرائیل علیہ السلام بے اجازت نبی کے گھر میں گھس گئے ہیں، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا باذن، کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل مت ہو، مت گھسو۔ تو یہ تو شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے حکم کا خلاف ورزی ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت ام ہانی کے گھر کو زیادہ مسلم سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ایسا ہے جس گھر میں گھسنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے صریح منع کیا ہے کہ نبی کے گھر میں مت داخل ہو۔ ام ہانی کے گھر کے لیے منع نہیں ہے، وہ پھوپھی کا گھر ہے۔ اگر اس گھر میں وہ آرام فرما ہوتے ہیں، نبی کے آرام فرما رہے ہیں، چادر اوڑھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جا کر حاضر ہوتے ہیں، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، نیند میں ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے لب کافوری سے نبی کے تلوے کو بوسا دو۔ اپنے لب کافوری سے، فرشتہ ہے، کافوری سے تلوے مصطفیٰ کو بوسا دو۔ جیسے ہی ٹھنڈک پہنچی اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو جبرائیل نے نبی کو سکھایا، کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ درود پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد نبی امی وآلہ بارک وسلم علیہ، یہ لفظ امی پڑھتے ہیں، اس امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ۔ یہ ہمارا نہیں مانا ہے، ان لوگوں کا۔ ہم لوگوں کا معنی کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کا معنی ہے بغیر پڑھا۔ کیا ہوا؟ ان پڑھ نہیں، بغیر پڑھا ہوا اور ان پڑھ میں فرق ہے؟ پڑھنا نہیں جانتا، ان پڑھ کا مطلب پڑھنا ہی نہیں ہے، اور بغیر پڑھے کا مطلب جانتا ہے لیکن پڑھا، جانتا ہے مگر یہ بار بار دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ اللہ فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسا، قرآن ہے یہ، اے نبی میں نے آپ کو اس طرح سے پڑھایا ہے، اس طرح سے پڑھایا ہے کہ آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں۔ تو پڑھایا کون؟ اللہ۔ نبی کا پڑھایا کس نے؟ اللہ نے۔ دنیا میں دنیائی علوم کے لیے کوئی کسی کو اگر حافظ بننا ہو تو وہ کس کے ماسٹر صاحب سے پڑھے گا؟ حافظ صاحب سے پڑھے گا۔ کسی کو عالم بننا ہو تو وہ کیا کسی حافظ سے پڑھے گا؟ عالم سے پڑھے گا۔ کسی کو قاری بننا ہو تو وہ کسی مولوی سے پڑھے گا؟ قاری سے پڑھے گا۔ کسی کو مفتی بننا ہو تو کیا وہ کسی پروفیسر سے پڑھے گا؟ نہیں۔ اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہو
تو وہ کیا کسی سائنٹسٹ سے پڑھے گا؟ نہیں، کسی ڈاکٹر کے پروفیسر سے پڑھے گا۔ اگر کسی کو دنیائے علوم میں نقاشی نگاری سیکھنی ہے تو اس نقاشی نگاری کی پڑھائی کسی ڈاکٹر سے کرے گا؟ ابھی تو علوم کے یہ حال ہو گئے ہیں، پہلے کے کسی زمانے میں ایک فرد واحد کے پاس میں کئی علوم ہوا کرتا تھا، کئی علوم، مطلب جنرل فزیشین آج جیسے ڈاکٹروں میں ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے، آنکھ درد کرتی ہے اس کی بھی دوائی دے دیتا ہے، دانت درد کرتا ہے اس کی بھی دے دیتا ہے، پیٹ کے آنتڑی سوج گئی اس کی بھی دے دیتا ہے، دماغ میں کوئی ٹینشن ہے، دماغ بکھلا گیا ہے، باولا ہو گیا ہے، اس کی بھی دوائی دے دیتا ہے، تو اس کا ایک الگ نام پڑ گیا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ جنرل فزیشین۔ اب اسی کو الگ ڈیوائڈ کر دیا ہے، دانت کا ڈاکٹر الگ ہے، ناک کا ڈاکٹر الگ ہے، آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہے، بال کا ڈاکٹر الگ ہے، کان کا ڈاکٹر الگ ہے، گلے کا ڈاکٹر الگ ہے، دانت کا ڈاکٹر الگ ہے، زبان کی ڈاکٹر الگ ہے، گلفڑے کا ڈاکٹر الگ ہے، گلے کا ڈاکٹر الگ ہے، آنتڑی کا ڈاکٹر الگ ہے، ہر چیز کو ڈیوائڈیشن کر دیا۔ ایسے ہی علوم میں اپنے اپنے علوم کو ڈیوائڈ کر دیا ہے، تو جو بننا چاہتا ہے اس کو ویسے ہی ٹیچر، ویسے ہی ماسٹر، ویسے ہی استاد، ویسے ہی معلم کے پاس میں وہ پڑھتا ہے۔ اب پڑھانے والا اللہ ہے تو وہ اپنے نبی کو کیا سکھایا؟ کیا سکھایا؟ تو سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے نبی میں نے آپ کو اس طرح سے سکھایا پڑھایا کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ تو اللہ نے جتنے بھی علوم ہے دنیا میں، جتنی بھی شے کا علوم اللہ جانتا وہ تمام شے کو سکھایا۔ کیا کیا؟ اسی لیے حضرت جبرائیل امین سے قدم چوموایا کہ جو لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ اللہ جانتا تھا، کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ہر بات کے ہر چیز ذرہ ذرے کے بارے میں خبر رکھتا ہے، کہ جو لوگ یہ اعتراض کریں گے آج سے 1400 سال بعد میں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے آ کر قرآن کی تعلیم دی، انہوں نے ان سے سیکھا، تو گویا کہ جبرائیل ان کے استاد ہوئے۔ اس کے سوالات کے جواب دینے کے لیے معراج کی رات کو حضرت جبرائیل سے نبی کا طلبہ چنوایا کہ جبرائیل جا میرے نبی کے قدم کو بوسہ دے تاکہ تجھے دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے جو استاد ہوتا ہے وہ شاگرد کے طلبے کو کبھی چوما نہیں دیتا، بس کبھی بوسہ نہیں دیتا، تو میرے نبی کا استاد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے پاس اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا خط لے کر حضرت جبریل آتے ہیں نبی کے بارگاہ میں، نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، خط لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں پڑھو کیا ہے خط میں؟ کہتے ہیں الف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم تو فہم تو، میں جان گیا سمجھ گیا۔ اور جبرائیل کہتے ہیں لام، اللہ کے نبی کہتے ہیں علم تو فہم تو، میں سمجھ گیا جان گیا۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں جبرائیل میم، نبی فرماتے ہیں علم تو فہم تو، میں جان گیا سمجھ گیا۔ پھر فرماتے ہیں نون، کہتے ہیں نبی علم تو فہم تو، میں جان گیا سمجھ گیا۔ فرماتے ہیں جبرائیل کاف ہا یا عین صاد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم تو فہم تو، میں جان گیا سمجھ گیا۔ اللہ کے نبی سے جبرائیل کہتے ہیں تاہا، نبی فرماتے ہیں جان گیا سمجھ گیا۔ جب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کاف ہا یا عین صاد، نبی فرماتے ہیں جان گیا سمجھ گیا۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ دینے والا خدا لانے والا میں تو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ جبرائیل کیسے؟ نبی فرماتے ہیں تم کو نبی اللہ نے بھیجا ہے میرے پاس، اللہ نے جو کہا میں جان گیا اور سمجھ گیا، تیرا ناکام ہے لانا، تو لے کر آ مجھے بتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما کانا یکون کا علم نہ رکھتے تو جبرائیل معلم الملکوت ہے، جبرائیل تمام فرشتوں کا استاد ہے، جبرائیل فرشتوں کا رسول بھی ہے، جبرائیل تمام فرشتوں میں سب سے بہتر فرشتہ ہے، وہ جانتے کہ رب نے کیا حکم دیا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، معلوم نہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کیا کہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیسے جان گئے؟ کہ تم سے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کام ہے لانا لا دو، پہنچانا پہنچا دو، اللہ نے جو کہا وہ میں جانتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا
قرآن سے ہدایت لینا اور قرآن کے علاوہ کسی کو ہم نہیں مانتے، ان کے لیے یہ چیپٹر تماشا ہے، کیونکہ اس دنیا میں بہت سی قوم ایسی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، اس کو کتابی کہتے ہیں، اور ایک قوم ایسی ہے جو کہتے ہیں صرف ہم قرآن اور حدیث کی مانتے، کسی کی نہیں مانتے۔ اس کے لیے بھی دلیل دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل نبی کا استاد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قدم پہ بوسہ نہ دلواتا، اور وہ دلوایا اسی لیے کہ تاکہ ان سے یہ اعتراض ختم ہو جائے، لوگوں کے ذہن سے یہ گندگی نکل جائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کے استاد ہیں۔ معراج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرب خاص میں بلایا۔ اس کی وجہ، جب بھی شریعت کی کسی مسئلے کی درپیش ہوتی، نئے احکامات کی ضرورت ہوتی، تو اس وقت حضرت جبرائیل اللہ کی جانب سے حکم لے کر آ جاتے، یا پھر کسی دوسرے مسائل کی ضرورت نہ پڑتی، اللہ کی طرف سے کوئی حکم صادر کرنا ہوتا تو اپنے جبرائیل کو بھیجتے، اللہ کے نبی پر احکام جاری کروا دیتے تھے۔ مثلا بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے چاہنے سے ہوا ہے، بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو اللہ اپنی طرف سے نازل کیا ہے۔ پھر رب قدیر نے اپنے حبیب کو عرش پر لامقا پر کیوں بلایا؟ وجہ کہ جبکہ نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، رسالہ یرسلو سے رسلت، اس سے ہے رسول، کہ اللہ کے جانب سے ہادی بن کر تشریف لانے والے کو نبی یا رسول کہتے ہیں، جو قوم کی سدھار پیدا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب خاص میں بلایا ایک سبب سے، وہ سبب کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین نبی، جو فرقت مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معراج کا سفر ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کے 1 سال قبل، ایک میں ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال قبل، قرب خاص پر ان تمام نبیوں سے ملاقات کر کے، آسمانی سفر پار کر کے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش، سدرۃ المنتہا، لامقام۔ اس جگہ کو لامقام اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اور چیز کا نام ہی نہیں ہے، حد الامکان ہے، وہاں سے کوئی ختم ہے، تمام رسومات، تمام نام، اس لیے اس کو اس جگہ کا نام پڑ گیا لامقام۔ تو لامقام کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی مکان ہے، کوئی گھر ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے، وہ اس جگہ پر کچھ نہیں ہے، نور علی نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص قرب میں بلایا کیسے؟ ابھی بتایا میں کہ قوسین کی طرح بیٹھے۔ اب وہ نور ہے، کس طرح سے بیٹھے، کیا باتیں ہوئی، اس میں سے صرف علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے، تمام مفسرین اور محدثین کا، کہ جو اتحیات ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ اولین حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی خدا تبارک و تعالیٰ کی ستائش میں، اس کی حمد و کبریائی میں بیان کی۔ التحیات للہ،
تمام تحیات، تمام حمد و ثنائیں، تمام کبریائیاں، تمام بڑائیاں، تمام پاکیاں رب کے لیے جو دونوں جہان کا مالک ہے، للہ۔ والصلوات والطیبات، تمام پاکیاں، طیبات، صلوات، تمام اچھائیاں۔ السلام علیک یا ایھا النبی، یا اب اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے جانب سے نبی پر سلامتی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ سلام۔ جب کہ پہلے آسمان سے لے کر نہیں، حضرت خانہ کعبہ سے لے کر یا پھر ام ہانی کے گھر سے لے کر پہلے آسمان تک فرشتوں کا قطار ہے، کیونکہ اللہ کے نبی خود نہیں جا رہے، اللہ بلا رہا ہے کہ اے نبی تم سے رب ملنے کا مشتاق ہے۔ ہر مفسرین نے، ہر محدثین نے چاہت کو لفظ مشتاق سے تعبیر کیا ہے کہ رب تمہارا دیدار کا مشتاق ہے۔ ایک ہوتا ہے چاہنا، ایک ہوتا ہے مشتاق، اشتیاق سے بنا ہے مشتاق۔ چاہنا کیا کہ ہم جائیں گے تو کر لیں گے، یہ ارادہ ہے، چاہنا ہے۔ اور ایک ہے کیا، میں وہاں جاؤں گا ہی جاؤں گا، یہ ہے اشتیاق۔ مثلا ہمارے پاس دولت آئے گی تو ہم حج کو جائیں گے، یہ ہے ارادہ، چاہنا۔ ایک ہے کہ میں اب کی بار جاؤں گا ہی جاؤں گا، یہ ہے اشتیاق، ایک اشتیاق، لگن ہے۔ اللہ تم سے ملنے کا مشتاق ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے ملاقات کرے۔ تو اب اللہ، اس کے لیے یہ کوئی محال بات نہیں ہے کہ وہ نبی کو دیکھے اور نبی اللہ کو دیکھے، لیکن وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، براق کے ذریعے سے، لامکاں پر جانے سے پہلے سدرۃ المنتہا پر رف کو رکھ کر یہ تمام طریقات کو اختیار کیا، یہ اس لیے تاکہ یہ نبی کے مشتاق کا ملنے کا ارادہ رب کا کہ اپنے نبی سے کتنا محبت کرتا ہے۔ میں اگر خلوت میں مل لوں گا اللہ کے نبی کو، میں اپنے اوپر بلا لوں، دیدار کر لوں، میں رب قدیر ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، اس لیے کہ قرآن کی یہ تعلیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر رب قدیر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہو وہی رب قدیر ہے، وہی اللہ ہے۔ ہر انسان، اس لیے کہ بات لمبی ہو جائے گی اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں، کہ جو یہ کہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ خدائی دعویٰ ہے۔ اس لیے بندے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، بس وہ یہ کہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں جو مجھے اللہ نے عطا کی ہے۔ ہر چیز کرنے کی طاقت صرف اللہ کو ہے۔ تو اللہ اگر ایسا کرتا تو پھر اس